عزیزان گرامی القدر، شعبان ختم ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، اور ماہ سیام ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ ماہ رمضان کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ نزول قرآن جو تکمیل کو پہنچا ہے وہ اس ماہ مبارک میں پہنچا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دیگر عبادات کے ساتھ ایک اہم عبادت تراویح بھی ادا کی جاتی ہے، جو سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو موقع نصیب ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت بھی خدا والوں میں جذبہ شوق عبادت کو بڑھا دیتی ہے، تھکنے دیتا نہیں ایمان کی طاقت کا نشہ، روزہ داروں کو تراویح مزہ دیتی ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمتیں اور اس کی رفعتیں یہ ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اور جب ہمارے درمیان کوئی ہمارے گھروں میں مہمان آتا ہے اور پتہ لگ جائے کہ مہمان جو آ رہا ہے وہ اسپیشل ہے، تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑی تیاریاں کرتے ہیں، بڑے انتظامات کرتے ہیں، گھر کو درست کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، تمام چیزوں کو درست کرتے ہیں، اس لیے کہ مہمان آ رہا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو انتظام اعلیٰ ہوتے ہیں، مہمان جتنا اعلیٰ ہو انتظام اتنے اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، رمضان تو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، تو پھر جب رمضان کی آمد ہو تو پھر اس کی تیاریاں ہمیں کیسی کرنی چاہیے، کس قدر ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں مہمان آئے تو گھر گندا نہیں چھوڑتے، صاف کرتے ہیں، پھر جب رمضان اللہ کا مہمان آئے تو دلوں کو گندا کیوں چھوڑ دیتے، ان کو صاف کیوں نہیں کرتے، زبانوں کو گندا کیوں چھوڑ دیتے، ان کو صاف کیوں نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور عرض کروں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین جتنے ہیں سرکش جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانا اور گناہ کی طرف راغب کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کی طرف انسان کو راغب و مائل کرتا ہے۔ لیکن رمضان میں شیطان کو تو قید کر لیا جاتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے، پھر بھی بندہ گناہوں میں ملوث اس کی زندگی ہوتی ہے۔ رمضان میں بھی وہ گناہوں پہ گناہ، اگر پہلے جھوٹ بولتا تھا رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے اگر ناچ گانا اور بے حیائیوں میں ملوث تھا رمضان میں بھی کر رہا ہے ایسا، تو پھر اب جب شیطان قید کر دیا گیا تو پھر بندہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اگر سارا الزام شیطان کے سر پر رکھ دیا جائے کہ شیطان کے بہکانے کے سبب بندہ گناہ کرتا ہے، تو پھر رمضان میں تو شیطان قید ہو گیا، پھر رمضان میں بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بات تو درست ہے، شیطان بہکاتا ہے اور گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ذرا سا سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا سجدہ۔ تو جب تک شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تب تک وہ شیطان نہیں تھا، عزازیل اس کا نام تھا، تب تک وہ نیک تھا، گناہگار نہیں تھا، تب تک وہ ملعون نہیں تھا، بارگاہ خدا میں مردود نہیں تھا، وہ نیک تھا، متقی تھا، اس وقت تک پرہیزگار تھا۔ فرمایا گیا اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، زمین پہ تل رکھنے کی جگہ نہ ملے، اتنے سجدے اس نے کیے، زمین پہ کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں اس نے سجدے نہیں کیے، اتنا عابد، اتنا بڑا زاہد۔ اس وقت تک تو وہ مردود نہیں ہوا تھا، شیطان نہیں بنا تھا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ شیطان حکم خداوندی سے پیچھے ہٹ گیا، منہ موڑ لیا اس نے۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت میں شیطان جو حکم خداوندی کی تعمیل اس نے نہیں کی، پیچھے ہٹا،
اس وقت اس کو کس نے بہکایا تھا؟ چونکہ شیطان تو وہ بعد میں بنا، اس وقت اس کو کس نے آمادہ کیا، کس نے بہکایا کہ آدم کو سجدہ نہ کرے؟ تو میرے عزیز، اس وقت اس کو اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ نفس امارہ اسی کا نام ہے۔ نفس نے آمادہ کیا تھا، عقل آ گئی تھی، غرور، تکبر، گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرنا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے، یہ کمتر ہے، میں برتر ہوں، یہ تصور نفس نے پیدا کیا۔ تو رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، تمام شیاطین اور سرکش جنات قید ہو جاتے ہیں، بندہ پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ اسے گناہوں کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ نفس گناہوں کا عادی بنا دیتا ہے انسان کو، اور وہ عادت پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ رمضان آ جاتا ہے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی بندہ وہی گناہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کا نفس ہے جو اسے گناہوں سے بچنے نہیں دیتا، اور گناہوں کی طرف بار بار اسے رغبت دیتا ہے، گناہوں کی طرف راغب و مائل کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، بندہ رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے۔ رمضان میں ہم کیسے زندگی گزاریں، کتنی شفاف زندگی ہو ہماری۔ اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے ذریعے ایک سال میں ایک مرتبہ اس ماہ مبارک کے ذریعے بندوں کو نکھارنے اور ان کو بہتر بنانے کے لیے یہ ماہ مبارک اللہ نے بھیجا، ہمارے درمیان بھیجتا ہے پروردگار کہ بندے گناہوں سے بچ جائیں۔ کسی بھی انسان کے اندر کوئی عادت ہو، بالفرض مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی شخص بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، کوئی شخص کسی اور چیز کا عادی ہے، وہ عادتیں جو اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہیں۔ اگر کوئی بیڑی پینے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے، گٹخا کھانے والا ہے، تمباکو کھانے والا ہے، وہ عادتیں اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوٹتی نہیں، جلدی پریشان ہو جاتا ہے۔ کئی مہینے نشہ مکتی کیندر کے اندر جا کر کورس کرنے پڑتے ہیں، تب بھی بندہ وہ عادتیں نہیں چھوڑ پاتا۔ لیکن اللہ کے اس مہمان کی برکتیں تو دیکھیں، رمضان آیا، بیڑی پینے والا سارا دن بیڑی کو بھول گیا، ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ سگریٹ پینے والا پورا دن سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ گٹخا کھانے والا پورے دن گٹخے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ سارے دن کس لیے؟ کس نے روکا اسے کس نے اسے اس بات پر راغب و مائل کیا کہ وہ اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے؟ عادتیں جو مہینوں کے کورس کرنے کے بعد نہیں چھوٹتی، بہت اچھے پیسے خرچ کرنے کے بعد جو عادتیں بندے کی نہیں چھوٹتی آسانی سے، رمضان آیا، لمحے کے اندر وہ عادتیں انسان چھوڑ دیتا۔ ادھر سحری کھائی، ادھر ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ رمضان کی برکتیں ہیں کہ عادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ رمضان تو بندوں کو سنوارنے آتا ہے، رمضان تو بندوں کو تراشنے، انہیں ہیرا بنانے آتا ہے۔ اب یہ بندوں کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ خود کو کتنا سنوارتے ہیں، وہ خود کو کتنا سجاتے ہیں، کتنا بہتر بناتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بخششیں ہوتی ہیں، اللہ بندوں کو بخشتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک مجوسی تھا نا، وہ مجوسی ساری زندگی اس نے آگ کی پوجا کی، پھر اسی پر وہ مر گیا۔ پھر کسی اللہ والے نے، اس وقت کی کسی ولی نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، جنت کی نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرما دی۔ تو اللہ والے نے اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، تجھے یہ انعامات کیسے ملے؟ تو جنتی باغات میں ٹہل رہا ہے، اللہ کی یہ نوازشات تجھ پر کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا یہ بات تو درست ہے، میں مجوسی تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، آگ کی پرستش کیا کرتا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک روز میں رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں تھا، میرے بیٹے نے کچھ کھایا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، تماچا لگا دیا۔ میں نے کہا بدبخت، کم از کم رمضان کی تو قدر کر، اس کا تو احترام کر، مسلمانوں کا یہ بڑا ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے، تو اس میں تو مسلمانوں کے کھلے میں بازار میں کھڑے ہو کر یوں کھائے گا تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔ رمضان کا احترام کر، تو مومن نہیں ہے، تجھے کھانا ہے اپنے گھر میں جا کے کھا۔ میں نے اس بات پہ اسے تھپڑ مارا، کہتا ہے اسے میں نے ادھر تھپڑ مارا، اللہ کو یہ ادا میری پسند آ گئی۔ جب میری موت کا وقت آیا تو ایک خوبصورت نوجوان جنتی مشروبات لے کر، جنتی میوہ جات لے کر، جنت کی خوشبوؤں میں بسی ہوئی تمام تر چیزیں لے کر میرے سامنے آیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ چیزیں مجھے چاہیے۔ تو اس نوجوان نے کہا تھا اگر تو ان سب نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے اسلام کا کلمہ پڑھنا ہوگا، پیغمبر اسلام کی رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین مذہب اسلام کو قبول کر لے. کہتا ہے میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. وہ کہتا ہے کہ وہ جو نوجوان میرے پاس آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ماہ رمضان تھا. اللہ نے اسے انسانی شکل میں میرے پاس بھیجا. وہ ماہ رمضان تھا, میرے پاس آیا تھا. رمضان کا میں نے احترام کیا. احترام رمضان کے سبب اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اللہ نے مجھے بخش دیا. ایمان کی دولت بھی موت کے وقت مل گئی. میرے عزیزوں, رمضان آ رہا ہے, قدر کیجئے اس کی. رمضان آ رہا ہے, اس میں اپنے آپ کو سنوار لیجئے, نکھار لیجئے اپنی زندگیوں کو, اپنے آپ کو ایک شفاف آئینہ بنا لیجئے اور زندگیاں ایسی گزاریے جیسے رب چاہتا ہے. ایسے زندگیاں بہتر بنائیے. اچھا, ایک بات میں اور ساتھ ساتھ عرض کر دوں یہاں پر. رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دن بھر کا روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے. مطلب بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, پیاس کی شدت برداشت کریں. ایک طرف تو یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پھر وہ اتنا پیار کرنے والا خدا آخر کیوں اپنے بندوں کو بھوکا رہنے پہ مجبور کرتا ہے؟ کیوں اپنے بندوں کو پیاس کی شدت اور پیاس میں تڑپتا ہوا دیکھنے پر انہیں جو ہے بندوں کو دیکھتا ہے؟ تو پھر پروردگار عالم بندوں سے پیار بھی اتنا کرتا ہے, محبت بھی اتنی کرتا ہے, اور پھر انہیں بھوکا پیاسا بھی رکھتا ہے. کیا سبب ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, ماں کی ممتا یہ ہے, اس کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے, اس کی ممتا کو تولا نہیں جا سکتا ہے. ماں پیار بہت کرتی ہے, لیکن بچہ بیمار ہو جائے, ڈاکٹر کڑوی دوائی دے, بچہ کھانے کو تیار نہیں ہوتا, ماں زبردستی اس کو کھلاتی ہے. ہاتھ پکڑے گی, منہ کھولے گی, منہ کے اندر ڈال دے گی دوائی کو. وہ جانتی ہے کہ فی الحال اسے یہ بد ذائقہ دوائی کڑوی لگے گی, تکلیف ہوگی, برا لگے گا, لیکن اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. اس کا رزلٹ یہ کہ شفا مل جائے گی. وہی رمضان ہے. اللہ پیار تو بندوں سے بہت کرتا ہے. اللہ جانتا ہے میرے بندے بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, انہیں تھوڑا سا محسوس تو ہوگا, مگر وہ بندوں کو نکھارنا چاہتا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یہاں کی تکلیف ذرا سی برداشت کریں تو جنت میں بڑے انعامات اللہ نے رکھے ہیں.